نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں پہنچ کر مقام نمرہ کے پاس قیام فرمایا۔ نمرہ جو مسجد ہے وہاں مقام نمرہ ہے، تو اس مسجد نمرہ اس وقت تو مسجد نہیں تھی، وہ صرف مقام تھا، اب تو مسجد بنا دی گئی۔ تو اس مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا اور وہاں پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا، اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہنچتے ہیں تو کچھ دیر آرام کرنا چاہیے۔ پھر زوال کے بعد جب سورج سر سے تھوڑا سا ہٹا، اس کو کہتے ہیں زوال کا وقت، تو زوال کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو زوال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکل کر تشریف لائے اور میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ اب میدان میں آئے۔ اب میدان عرفات یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اور یہ وعدہ فرمایا گیا کہ جو آج اس میدان میں ہے اللہ اس کی بخشش فرما دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ وہ بغیر سائے کے کھڑے ہو کر دھوپ آنے دیں اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، جتنا رو سکتے ہیں روئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ وہ میدان ہے، میدان عرفات، اور یہ وہ دن ہے 9 ذی الحجہ کا دن، عرفہ کا دن، کہ اس دن حاجی جو دعا کرے گا وہ قبول ہے۔ اس دن حاجی کو روزہ بھی نہیں رکھنا ہوتا، روزہ رکھنا منع ہے یوم عرفہ کے دن۔ یہاں جو حاجی نہیں ہے اپنے اپنے ملک میں، ان کے لیے روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، لیکن حاجی کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے، مکروہ لکھا ہے۔ تو وہاں پر وہ بس ظہر کی نماز پڑھے اور کوشش کرے کہ وہ دھوپ کے اندر بغیر سائے میں کھڑے ہو کر اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، مغفرت کی دعائیں مانگے، کہ یہاں پر جو ایک لمحے کے لیے آ گیا میدان عرفات میں وہ حاجی بن گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور پھر وہ ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا۔